نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کا ایک مختصر سا قطعہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. دعا فرمائیں کہ رب تعالیٰ مجھے آپ سے لے کے مرتدم تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حق، سچ اور صحیح بات کہنے کی، اور پھر ہم سب کو اس پر 100% اخلاص کے ساتھ 100% مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہم میں سے ہر ایک آدمی کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پہ میں کامیاب رہوں، کامران رہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میری مدد ہوتی رہے، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. دوسرے الفاظ میں یہ کہ میری دنیا آخرت دونوں بن جائے. یار ایک کی چاہت ہوتی ہے، لیکن ہم جیسوں کی چاہت مفت میں ہوتی ہے. کہتے ہیں کچھ کرے نا، کچھ کرے نا. مفت میں ہماری دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے. تو دنیا کے لیے تو پھر بھی کچھ وہ سامنے اور اس کے فوائد نظر آ رہے ہیں. دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اس کے فوائد ہمارے سامنے ہیں، تو دنیا کے لیے کچھ کر لیتے ہیں. لیکن آخرت تو صرف ہم کہتے ہیں کہ مفت میں ہمیں مل جائے. اگر دنیا جو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی وقت نہیں، وہ بغیر محنت کی نہیں مل سکتی، اور اس کے لیے بھی کچھ محنت کرنی پڑتی ہے. تو آخرت جو بڑی قیمتی ہے، اور آخرت کی ایک معمولی چیز کی قیمت کی پوری دنیا اس کے خزانے نہیں بن سکتے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مفت میں کیسے دے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج میں نے جو حصہ تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک نسخہ دیا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تمہارے شامل حال رہے، اور ہر موڑ پہ اللہ کی مدد تمہیں میسر ہو، تم کامیاب ہو، بلکہ یہ کہ دنیا آخرت دونوں میں اللہ تمہارے پاؤں جمائے. دنیا میں اللہ اپنا مضبوط ٹھکانہ عطا کرے، دنیا میں اللہ اقتدار عطا کرے. پاؤں جمانے میں ساری چیزیں آتی ہیں. دنیا میں اللہ تبارک و تعالی غلبہ عطا کرے، دنیا میں اللہ تبارک و تعالی عزت عطا کرے، اور دین پہ اللہ تبارک و تعالی پاؤں جمائے.
دین پہ اللہ ثابت قدم رکھے. اور دین پہ ثابت قدم رہنا، دین پہ پاؤں کا جمے رہنا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، کتنا بڑا انعام ہے. اب تو ہم غفلت کی دنیا میں رہ رہے ہیں، غفلت پہ پڑے ہوئے ہیں. اب تو ہماری آنکھوں پہ پردہ، دلوں پہ پردے ہیں اور ہم سوئے ہوئے ہیں. یہ دین پہ پاؤں کا جمے رہنا اور دین پہ مکمل قائم رہنا، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. یہ جب آنکھ بند ہوگی، موت کے فرشتے سامنے ہوں گے، نظر آئیں گے، تو اس وقت پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ دین پہ ثابت قدم رہنا یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام تھا اور یہ کتنی بڑی قیمتی چیز تھی جو میں ضائع کر چکا ہوں. آج تو ہمیں دنیا کی ہر چیز نظر آتی ہے، دین نظر نہیں آتا. ہر چیز نظر آتی ہے، ہر چیز کا فائدہ نظر آتا ہے، اور اسی لیے دنیا جہاں سے ملتی ہے اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں. اگر کسی کام سے ملے تو کام اپناتے ہیں، کسی راستے سے تو وہ راستہ اپناتے ہیں، کوئی جگہ تو اس جگہ کی طرف جاتے ہیں. اور اگر وہ کسی آدمی کے واسطے سے مل سکتی ہے تو اس آدمی سے دوستانہ لگا دیتے ہیں. کسی طریقے سے بھی ہو، کس طریقے سے بھی ہو، ہم دنیا کی فکر کرتے ہیں، لیکن ایک دین ہے اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں. حالانکہ دین وہ راستہ ہے جو سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، رحمان کی طرف، جنت کی طرف، جنت الفردوس کی طرف اور جنت الفردوس کے درجات اور مراتب کی طرف لے جانے والا ہے. دین وہ راستہ. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ایک کام کرو، میں نسخہ دے رہا ہوں، وہ نسخہ اپناؤ تو پھر میں تمہیں تمہارے پاؤں کو دین پہ جما دوں گا، ایسے جما دوں گا کہ پھر دینی راستہ چھوڑ نہیں سکو گے، اس پٹڑی سے اتر نہیں سکو گے اور تمہارے پاؤں اس پہ جم جائیں گے. پوری زندگی دین پہ قائم رہو گے اور آخر وہ دن آ جائے گا جب موت کے فرشتے سامنے آ جائیں گے. سب کی بڑی اچھی شکلیں ہوں گی، سب کے پاس جنت کے رومال ہوں گے اور تمہاری روح کو اس کپڑے میں لپیٹنے کے لیے وہ خوشبودار کپڑے ہوں گے اور ان کے پاس گلدستے ہوں گے اور خوشبو کے طائف ہوں گے. اور پھر جب تمہیں دیکھو گے جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک موت کے فرشتے ہی فرشتے اس شکل میں موجود ہوں گے. اور پھر تمہاری روح کا بڑا استقبال ہوگا، ایک فرشتہ دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، اس طرح ایک دوسرے سے فرشتے بڑے پیار سے محبت سے وہ روح اچک رہے ہوں گے، پیار سے لے رہے ہوں گے. جیسے کوئی گھر میں خوبصورت بچہ ہوتا ہے، صاف ستھرا اور خوبصورت، سب کو بڑا اچھا لگتا ہے، سارے اسے پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اچک رہے ہوتے ہیں، لے رہے ہوتے ہیں. ایک کے گود میں ہوتا ہے دوسرا اسے لے لیتا ہے. کیوں؟ سب کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، سب اسے پیار کر رہے ہوتے ہیں. اس پیارے بچے کی طرح فرشتے اس روح کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں اور پھر آسمانی دنیا تک روح جاتی ہے اور اس کے لیے وہ دروازے کھلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کون؟ فلانا. وہ فلانا اللہ کا نیک بندہ جو دین پہ قائم تھا، دیندار تھا، جو آسمان کو بھی اچھا لگ رہا تھا، جو زمین کو اچھا لگ رہا تھا، جو کل کائنات کو اچھا لگ رہا تھا، اللہ کا وہ بندہ. فرشتے کہتے ہیں آسمان کے دروازوں پہ جو بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا آنا مبارک ہو، اس کا آنا مبارک ہو. وہاں بھی استقبال ہوتا ہے، پھر دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، آخر تک اس کا استقبال ہوتا ہے اور پھر اس کا اعلیٰ علی تک میں اس کا اندراج ہوتا ہے. یہ تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن آج دین کی طرف ہم دیکھتے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی طرف، اللہ کے حبیب کی سنت طریقے کی طرف ہم دیکھتے نہیں ہیں.
تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا آخرت دونوں میں تمہارے پاؤں جما دوں اور تمہیں دین پہ جما دوں، دنیا میں عزت عطا کروں، غلبہ عطا کروں اور دین پہ تمہارے پاؤں جما دوں، اور آخرت میں جو ہے نا تمہارا ٹھکانہ جنت ہو، تو اس کے لیے ایک کام کرو۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ میرے دین کی مدد کرو۔ تم میرے دین کے مددگار بن جاؤ، تم میرے دین کے مددگار بن جاؤ، میں تمہارا مددگار بن جاؤں گا، تمہارا، اور اللہ فرمائے تمہاری مدد کرتا رہوں گا، تمہاری مدد کرتا رہوں گا، اور پھر ساتھ یہ کہ میں دین پر تمہارے قدموں کو جما دوں گا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، زندگی کے ہر موڑ پہ تمہاری مدد ہوگی۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی مدد فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی غیبی مدد فرمائی۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ جب فرشتے، جب صحابہ کرام اپنے دشمنوں سے ٹکراتے تو اللہ ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو اتار دیتے، کہیں 3000 کا ذکر، کہیں 5000 کا ذکر، اللہ کے فرشتے آتے صحابہ کی مدد کے لیے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے عمل سے، اپنے بندے کے عمل سے ایسا خوش ہو جائے، ایسا خوش ہو جائے کہ مدد کے لیے فرشتوں کو اتار دے، اور وہ پھر دشمنوں کو مارے بھی، پیٹے بھی، بغائے بھی، اور ان کے دلوں پہ رعب ڈالے، اور بھاگو بھاگو کے الفاظ گئے، کوڑے مارے، کہ بہت سارے کافر ایسی جنگوں میں مرے پڑے ہوتے تھے اور ان کی پشتوں پہ کوڑوں کے نشان ہوتے تھے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے والے تھے۔ اللہ کے دین کی مدد کیا ہے کہ اللہ کے دین کو، اس کا علم پہلے حاصل کیا جائے، دین کو سمجھا جائے، پہلے حاصل کیا جائے، سیکھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اور پھر اس پہ عمل کیا جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی نصرت کے یہ سارے کے سارے طریقے ہیں کہ اس کو سیکھا جائے، سمجھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، اور پھر اس کی اشاعت کی جائے، اوروں کو بھی سکھایا جائے، اور اس اشاعت میں جان اور مال لگانے پڑے تو وہ لگا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن میں صراحت سے ارشاد فرمایا کہ مومن تو میرا بھول، اس کے ساتھ مومن تو میرا وہ رشتہ دار ہے کہ اس کا میرے ساتھ ایمان کا رشتہ ہے۔ مومن تو میرا وہ رشتہ دار ہے کہ اس کی جان بھی اپنی نہیں، اس کا مال بھی اپنا نہیں، اس کی جان بھی اپنی نہیں، اس کا مال بھی اپنا نہیں، اس کی جان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کا مال بھی اللہ کا، یعنی اس کی جان بھی اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے وقف، اور اس کا مال بھی اللہ، اس کے دین کے لیے وقف۔ مومن تو میرا وہ تعلق والا، وہ لاڈلا اور محبوب بندہ ہے، اور اس نے اپنی جان کا ایمان کے بدلے، ایمان کہتے کسے؟ ایمان تو اسی کو کہتے کہ اللہ میری جان بھی تیری، اللہ میرا مال بھی تیرا۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا اللہ کے پیارے حبیب اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو جسم تو جسم ہے،
تیرا جسم تو جسم، تیرے اعضاء تو اعضاء ہے، تو اپنا دل بھی اللہ کے شکر کر دے کہ اللہ اس میں خواہشات بھی جو ہوں گی وہ تیری مرضی کی ہوں گی، خیالات بھی جو ہوں گے وہ تیری مرضی کے ہوں گے، خواہشات بھی میری مرضی کی نہیں، خیالات بھی میری مرضی کے نہیں، اس دل کے اندر خواہشات بھی تیری مرضی کی، خیالات بھی تیری مرضی کے ہوں گے۔ اللہ یہ دل میں تیرا شکر کرتا ہوں، اس دل میں تیری عظمت ہوگی، تیرے دین کی عظمت ہوگی، تیری محبت ہوگی اور تیرے دین کی محبت ہوگی۔ سب سے پہلے تو اور تیرا دین، اس کے بعد پھر دنیا کے اور کام۔ اللہ اس دین میں تیرے دین کی محبت کے سوا اور تیری محبت کے سوا کسی اور چیز کی محبت نہیں ہوگی۔ انسان دل اللہ کے سپرد کر دے، یہی اسلام ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اور پھر جب وہ مسلمان اپنا دل اللہ کے سپرد کر دے کہ ربا اس دل میں تیری باتیں ہوگی، تیری محبت ہوگی اور تیرے دین کے سوا، تیری باتوں کے سوا جو باتیں ہوں گی میرا دل انہیں مسترد کرے گا، اس لیے کہ یہ دل یہ ایسا لوٹ رہا ہے کہ یہ جب بنا ہوا ہو، اس کا تعلق رحمان کے ساتھ ہو تو پھر پورا جسم بنا ہوتا ہے، پورے جسم کا تعلق رحمان کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب اس دل کا تعلق شیطان کے ساتھ ہو تو پھر پورے جسم کا تعلق بھی شیطان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دل ایک انسانی جسم کے اندر ایک لوٹڑا ہے، وہ جب بنا رہے تو سارا انسان بنا رہتا ہے، اور جب وہ لوٹڑا بگڑ جائے تو پھر سارا انسان بگڑ جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا اگر ہو وہ دل ہے، اس دل کو بناؤ۔ جب دل کو یہ دل جب اللہ کو لے دو گے، اللہ کے سپرد کر لو گے اور اللہ کے دین کو لے لو گے تو پھر سارا جسم بھی اللہ کا بن جائے گا، سارا جسم بھی اللہ کے دین کا ہو جائے گا۔ اس لیے تو علماء کہتے ہیں، اللہ والے کہتے ہیں کہ باطل کو بنانے کے لیے کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کرو، اس لیے کہ جیسا علم علماء کی صحبت میں رہنے کے بغیر نہیں آ سکتا، علم حاصل کرنے کے لیے علماء کی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے، مدرسہ جانا پڑتا ہے، بڑے بڑے جامعات میں جانا پڑتا ہے اور اس کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، مشقتیں اٹھانی پڑتی ہے، بھوک اور پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے، مجاہدے کرنے پڑتے ہیں۔ تو ایسا ہی باطل کو بنانے کے لیے کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کرنا پڑتا ہے۔ جیسے رسول اللہ کے وقت میں علم حاصل کرنے کے لیے لوگ دور دراز کا سفر کر کے آتے تھے اور باطل کو بنانے کے لیے آپ کی صحبت اختیار کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور مجلس کا یہ اثر تھا، صحبت اور مجلس کا یہ اثر تھا کہ صحابہ اللہ کے دین کے ایسے دیوانے ہو گئے تھے کہ ایک ایک آدمی جہاد کے موقع پر، قتال کے موقع پر لاکھوں کفاروں کے لشکروں سے ٹکراتا تو ذرہ برابر بھی اس کا دل جو ہے نا، دل ذرہ برابر اس کے دل میں گھبراہٹ نہیں ہوتی، بلا جھجک کے، بلا گھبراہٹ کے لاکھوں کے لشکروں سے ٹکرا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی یہ برکت تھی اور پھر دین کی مدد کی یہ برکت تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ اگر چاہو دنیا میں بھی اللہ تمہارا مددگار ہو، موت کے وقت بھی مددگار ہو، قبر میں بھی مددگار ہو، محشر میں بھی مددگار ہو، زندگی کے ہر موڑ پہ اللہ مددگار ہو۔
جب دنیا میں رہو تو بھی خوش رہو، موت کے وقت بھی خوش، قبر میں بھی خوش، محشر میں بھی خوش، یہاں تک کہ آخرت میں بھی خوش۔ اگر یہ چاہتے ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مددگار بن جاؤ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین جو انسان کو انسان بناتا ہے، اور وہ انسانی نما درندے جو اس دین کو سینے سے لگا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حقیقی انسان بنا دیتا ہے کہ پھر انسانیت تو کیا پوری کائنات بھی ان سے محبت کرنے لگتی ہے۔ تو میرے دین کی مدد کرو، اس کو سیکھو، اس کو سمجھو، حاصل کرو، اور پھر سب سے بڑی مدد اس پہ عمل کرو، اوروں تک پہنچاؤ جو مسلمان کا فریضہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ آج ہمارا کیا حال ہے، لیکن ظاہر پہ دین، ظاہر پہلے بدلتا ہے تو پھر باطن بدلتا ہے۔ اس لیے تو علماء کہتے ہیں کہ جس کا ظاہر بدلا ہوا ہو ضروری نہیں اس کا باطن بھی بدلا ہوا، لیکن جس کا باطن بدلا ہوا ہو تو نہیں ہو سکتا کہ اس کا ظاہر نہ بدلا ہو۔ باطن بدل جائے تو پھر ظاہر بدل جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں، آپ دیکھتے ہیں جب کسی آدمی کو ماحول مل جاتا ہے، اچھا ماحول مل جاتا ہے، تو تھوڑے دنوں میں وہ ایسا بدل جاتا ہے کہ تھوڑے ہی دنوں میں چہرے پہ داڑھی آ جاتی ہے، سر پہ پگڑی آ جاتی ہے۔ کیوں؟ ماحول ملا اسے۔ ماحول کا اثر ہوتا ہے باطن پہ۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی جو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، کیونکہ خوف خدا ایسی چیز ہے اس کے بغیر انسان نیکی نہیں کر سکتا، اس کے بغیر انسان نیک نہیں بن سکتا، اس کے بغیر انسان آخرت نہیں بنا سکتا۔ خوف خدا ایسی چیز ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ التقوی بلاد الحسنات، تقوی یہ ساری کی ساری نیکیوں کی بنیاد اور جڑ ہے۔ لفظی معنی نیکیاں پیدا ہونے کی چیز ہے، کہ جس پر تقوی اور پھر وہ نیکیاں کرتا۔ علماء ترجمہ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ نیکیوں کی بنیاد ہے تقوی، نیکیوں کی جڑ ہے۔ جب کوئی جس کے دل میں خوف خدا آ جاتا ہے تو پھر وہ گناہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، فوراً کیا فرمایا ساتھ ہی وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ خوف کیسے نصیب ہوگا تمہیں؟ خوف خدا جو ساری نیکیوں کی بنیاد ہے، جڑ ہے، جس کے بغیر آدمی دیندار نہیں ہو سکتا، یہ خوف تمہیں کیسے نصیب ہوگا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ رہو گے، ان کا چہرہ نورانی، ان کا ہر عمل، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ہر عمل وہ سنت کے مطابق ہوگا، وہ سنت کے مطابق ہوگا، اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا، تو اس کا اثر انسان پہ ہی ہوگا کہ انسان کا باطن بدل جائے گا۔ کل میں آزاد کشمیر گیا تھا، ادھر جہاں میں نے پڑھا ہے 2 سال، تو ابنائے دارالعلوم، ابنا تو ابن کی جمع احمد بیٹے کو کہتے ہیں، دارالعلوم کے بیٹے، یعنی وہ فضلاء جو سابقہ سالوں میں دارالعلوم سے فارغ ہو چکے ہیں۔ قلندری میں نے پڑھا ہے آزاد کشمیر میں 2 سال۔ مولانا یوسف خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے حاضر تھے اور بہت بڑے عالم تھے۔ میں نے مشکات کی جب تقریر کی سنی تو میں نے کہا کہ 2 حدیث ادھر پڑھوں گا، بخاری ترمذی ان کے پاس پڑھوں گا۔ پھر انہوں نے ہمیں پیار بھی بڑھا دیا۔ بڑے مدرسوں میں رہا ہوں، لیکن جو سہولتیں دینے کے اعتبار سے، رہائش کی صورت میں، کھانے پینے کی صورت میں، اور اس سے بڑھ کر محبت اور پیار کے لحاظ سے بہت عزت کرتے تھے۔ میں اور میرا دوسرا ساتھی تھا، ہم ہزارے کے تھے، تو ایسا خیال کرتے تھے کہ ایسا خیال میں کہ دوسرے مدرسوں میں اساتذہ پہ نہیں رکھا جاتا۔ اب ہم طالب علم تھے تو ہمارے لیے کھانا جو ہے نا وہ کمرے میں جاتا تھا،
اور پھر ہمیں کمرہ بھی وہ دیا تھا جس میں واش روم بھی تھا، جو اساتذہ کو، اور وہ بھی بڑے اساتذہ کو میسر تھا، جو وہاں استاد حدیث کو، جو حدیث پڑھانے والا استاد جو بڑا استاد سمجھ جاتا ہے، اس کو جو کمرہ دیا تھا وہی ہمیں ملا تھا۔ اور پھر وہ خود شیخ صاحب نے وصیت کی تھی کہ ہزارے کے 2 لڑکے اگر آگے تمہاری خیر نہیں ہوگی بیٹھوں کو کہا تھا۔ تو بڑے اچھے تھے، بیٹھے بھی بڑے اچھے تھے۔ ہاں وہ مولانا سید یوسف خان صاحب تھے، دعوت برکات اللہ علیہ، یا قاضی مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو فوت ہو چکے ہیں، وہ تھے، تو بہت خیال رکھتے ہیں۔ تو اصل میں یہ باقی کا چلوں، کل میرے ساتھ بعض دنیا دار گئے، تو انہوں نے جب ماحول دیکھا تو انہوں بڑے متاثر ہوئے، بڑے متاثر ہوئے۔ جب بڑے بڑے علماء کی تقریریں سنتے ہیں، وعظ سنتے ہیں، تو دین کی باتوں کا اثر ہوتا ہے، ان پر بڑا اثر ہوا۔ اور مجھے کہہ رہے کہ مفتی صاحب ہر سال آپ آئیں گے تو ہم آپ کو لے کے آئیں گے اپنی گاڑی میں، ہر سال اپنی گاڑی میں لے کے آئیں گے اور ہر سال آپ کے ساتھ آئیں گے۔ یہ تو بڑا نورانی ماحول ہے۔ ایسے ہی میرے نمازوں میں سے بانگے میرے ساتھ ادھر اسلام آباد میں مدرسہ ہے، وہاں جب انہوں نے دیکھا وہ پڑھائی کا ماحول، طلباء کا 1200 طلباء تھے، تو ان پہ بڑا اثر ہوا۔ مغرب کا وقت ہوا، میں نے کہا جائیں، کہتے اس سے اٹھنے کا کس کا دل کرتا ہے۔ پھر ہم نے عشاء کی نماز بھی پڑھی، عشاء کے بعد پھر مدرسے والوں نے ہمیں کھانا کھلایا اور پھر ہم آئے ادھر اسلام آباد میں بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی چیز ارشاد فرمائی ہے کہ اگر متقی پرہیزگار بننا چاہتے ہو تو اس کے لیے ماحول اپنانا ہوگا۔ یہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کے ماحول میں جانا ہوگا۔ آج مصیبت تو یہ ہے کہ ہم علماء سے دور بھاگتے ہیں۔ اور دیکھیں جب دنیا کا کوئی کام ہوتا ہے اس کے لیے کتنی تیاری کرتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، اور جہاں تک مدد کی بات آئے اور پھر اس میں 2 ٹکوں کی دینے کی بات آئے تو اس کی طرف کوئی دیکھتا نہیں۔ یا خوش خوشحالے ہوتے ہیں کہ اچھا پروگرام ہو، بڑا پروگرام ہو، بڑے بڑے علماء ہیں، ہم سنیں، اور پھر جب ہم کراتے ہیں پروگرام تو پھر کبھی بڑا مزہ آیا، بڑا مزہ آیا۔ لیکن اور جگہوں میں جو پروگرام کراتے ہیں وہ وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کافی مدد بھی کرتے ہیں، وہ تعاون بھی کرتے ہیں۔ اب آدمی پروگرام کرائے اور بڑے بڑے جو نا اساتذہ کو بلائے، تو ظاہر بڑے بڑے علماء کو بلائے، بڑے بڑے علماء کوئی کشمیر سے آئے، کوئی جو ہے نا وہ دور دراز علاقوں سے آئے مشہور، ان کے پاس ظاہر ہے بڑے اللہ والے جو ہوتے ہیں، اللہ ان کو وہ نوازتا ہے، اللہ ان کو بڑی بڑی گاڑیاں دی ہوتی ہیں، تو اب ظاہر ہم اور ان کو کرایہ تو دیں گے نا، وہ پیٹرول کا خرچہ تو دیں گے، اور بڑی گاڑیوں کا پیٹرول کا خرچہ اگر کشمیر سے کوئی آئے تو 25-30 ہزار تو ان کا خرچہ ہے پیٹرول کا، آنے جانے کا، بڑی گاڑیوں کا۔ تو پھر لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ پروگرام بھی ہو، اور پھر جب موقع آتا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے سے لوگ مجھے پوچھتے کہ مجھ سے اپنی چیز کی ضرورت ہے۔ میں تو ایک چھوٹا سا کمرہ ہے وہ بالکل خستہ حال ہو گیا تھا، مہمان کی بیٹھنے کے قابل نہیں، یہ نمازیوں کی بجتی ہے۔ امام خوشحال ہے تو لوگ کہتے ہیں لوگ خوشحال ہیں، امام کی خوشحالی لوگوں کی خوشحالی پہ دلالت کرتا ہے۔ امام اگر اچھا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ نمازی بڑے اچھے ہیں، نمازی اچھے ہیں۔ چھوٹا سا کمرہ ہے، وہ تو میرے بیٹوں نے اپنی مدد آپ کے طرف اپنے دوست بھائیوں سے، صرف ایک نمازی سے پھر میں نے آخر میں کہا کہ نمازی کو کہہ دو، میرا کہہ دو، ایک نمازی نے 10,000 دیے، باقی بیٹوں نے اپنی مدد آپ کے طرف اپنے دوست احباب کو کہا کمرہ بنایا۔ دروازہ اب بھی رہتا ہے اس کا، اور بلایا آپ نے، میں نے اپنے استاد کو جو بہت بڑے مقرر ہیں مولانا سید یوسف خان صاحب کو، دعوت برکات اللہ علیہ کو، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مقرر ہیں، ظاہر ہے وہ باہر بھی جاتے ہیں، انگلینڈ تک جاتے ہیں، ان کو بلایا ہے، تو اگر اس کمرے میں وہ بٹھانے کے قابل ہوں گے۔ وہ واش روم تھا، اس کا یہ حال تھا کہ اس میں جو ہے جگہ جگہ سے ٹائلیں اکڑی ہوئی تھی، اور آدمی میں اس کو نہیں دیکھ سکتا تھا، مہمان کیا دیکھے، اس میں آپ پہ ہنسیں گے مہمان کی کیسے نمازی ہیں، اتنا نہیں کر سکتے، مسجد بنا رہے گی۔ وہ پھر جو ہے نا میں نے خضر بھائی کو کہا، میں نے کہا تو یہ کام کرتے رہتے ہیں، کوئی ٹائل ہو تو لگا دے، تو 4-5 ٹائلیں لگتی تھی وہاں پہ، انہوں نے لگا دی، لیکن وہ واش روم کا دروازہ ابھی تک نہیں لگا ہوا ہے، اس کا جو ہے نا وہ کمرے کا دروازہ ابھی تک نہیں لگا ہوا ہے۔ تو ایسے موقع پر، پروگرام کے موقع پر نمازیوں کو پوچھنا چاہیے کہ بھئی ہم پروگرام قریب آ رہے ہیں، ہماری کسی چیز کی ضرورت ہے، یہ پیسہ قبر میں ساتھ لے جائیں گے،
اللہ نے تو یہی بات ارشاد فرمائی ان تنصروا ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور ویثبت اقدامکم، اللہ تمہارے قدموں کو دین پہ بھی جمائے گا، دنیا میں جمائے گا، آخرت میں جمائے گا۔ یہ دین کی مدد کی برکت ہے۔ تو اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہوتا چاہتے سارے کہ بڑا پروگرام ہو، بڑے آئے اور بڑا مزہ آئے۔ انشاءاللہ بھی آپ حضرات کی ذمہ داری بنتی ہے، انشاءاللہ بھی دین کی اشاعت، دین کی اشاعت کرنا، دین کو پھیلانا، اس لیے مولوی کی ذمہ داری نہیں۔ یہ من حوث القوم، ہم مسلمان ہیں، سب سے پہلے مسلمان پہچانے جاتے ہیں پوری دنیا میں۔ اپنے اپنے علاقوں میں کوئی کیا ہے کوئی کیا ہے، پوری دنیا مسلمان پہچانے جاتے ہیں۔ من حیث القوم ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین کی اشاعت میں حصہ ڈالیں، ہر جانی ہو یا مالی ہو۔ تو بہرحال میں تقریر کا موضوع میں نے یہ رکھا، تو اس حوالے سے میں نے یہ بات کہہ لی، بعد میں بات آ گئی، اور میں نے طریقے سے پہلے یہ باتیں نہیں کہی کبھی کہ 18 سال ہو گئے میرے مدرسے کے کہ میں نے کوئی اس حوالے سے بات کی ہو یا آپ لوگوں سے، لیکن خود احساس ہونا چاہیے، خود احساس ہونا چاہیے نمازوں کے اندر، اور یہی چیز ہے ہمیں کام آئے گی، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ اب اس لیے تو میں علماء کو بلا نہیں سکتا ہوں، کمرے میں بیٹھیں گے وہ کیا کہیں گے، پھر واش روم استعمال کریں گے تو وہ کیا کہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اور پہلے اگر کسی کو علم نہیں تھا، اب تو علم ہو گیا نا، اب اس کے بعد بھی اگر ہم آنکھیں بند کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھے گا۔ تو دعا کریں، منگل کو انشاءاللہ مغرب کے بعد ہمارا پروگرام ہے، کوئی 7-8 مفتی فارغ ہو رہے ہیں اور 6-7 تجوید والے ہیں۔ اس سال اللہ نے ایک شعبہ اور بڑھا دیا، شعبہ تجوید، تو تجوید والے جو 7 فارغ ہو رہے ہیں، ایک حافظ ہے، حافظ بن چکا ہے ایک بچہ محلے کا، تو اس کا پروگرام ہوگا۔ تو اس مرتبہ تو جو اللہ ان کو اور مزید توفیق دے دے، میرے صاحبزادوں کو، ان کا ذوق ہے، شوق ہے، تو انہوں نے تو بڑے بڑے علماء کو جمع کیا، بڑے بڑے علماء کو۔ آپ بیان سنیں گے مزہ آئے گا۔ دیکھیں دل کی کایا کس وقت پلٹ جائے اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا، اور اگر دل کی کایا پلٹ گئی پھر دنیائی زندگی کا بھی مزہ آئے گا۔ صرف یہ نہیں کہ آخرت کی زندگی مزیدار ہوگی، دنیاوی زندگی کا جو مزہ اور چسکا دین میں ہے، ایمان میں ہے، وہ دنیا میں نہیں، اور دنیا کی چیزوں میں نہیں، بنگلوں میں، کوٹھیوں میں نہیں۔ تو کافر جو ہے نا وہ نشاور نیند کی گولیاں نہ کھاتے اور پھر خودکشی نہ کرتے۔ ان کے پاس بڑی بڑی کاریں، بڑے بڑے بنگلے، بینک بیلنس کی کمی نہیں۔ سکون اگر ہے وہ اللہ کے دین میں، مزہ اور چسکا اگر ہے وہ اللہ کے دین میں، تو ایسے بڑے بڑے علماء آئیں گے۔ آپ حضرات سے میری درخواست ہے، اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو میرے لیے سب سے بڑا چندہ یہ ہے آپ شرکت کریں اس میں۔ اور مغرب کے بعد میں دیکھوں تو یہ مجمع جو جمعے کا ہے، اتنا مجمع یہاں بیٹھا ہوں، تاکہ ان علماء کے سامنے بستی نہ ہو پورے محلے کی کہ اس محلے والے تو کوئی علماء کو سنتے نہیں ہیں، ان میں تو دین کی محبت ہی نہیں، جذبہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے منگل کے دن، اس منگل کو 13 جولائی کو، اس کو جولائی میرے منہ پہ آتی ہے، 13 جنوری، یہ پر 2-3 دن بعد، منگل کو مغرب کے بعد آپ سب حضرات نے جو ہے وہ آنا ہے، اور یہی موقع ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا۔ اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے اس علاقے کو حلقہ بنا کے گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، تو پھر نہیں ہو سکتا۔ اور حدیث میں بھی آیا ہے تو ہم دعا کر لیں اور قبول نہ کر لیں، اللہ کی طرف سے ایسے مجمع کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، صحیح حدیث میں آیا ہے۔ تو اس لیے آپ سب حضرت سے میری درخواست ہے کہ آپ نے اس میں شرکت کرنی ہے، اور پروگرام کی کامیابی کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پروگرام کو کامیاب بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنے دین کے لیے صحت کے ساتھ لمبی زندگی دے ہم سب کو۔